محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری ساس نے مجھے بری میں پورے 30 فینسی جوڑے دیے تھے۔ ابھی میری شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا اور میری ساس کا کہنا تھا کہ میں ان کی دی ہوئی بری میں سے روز ایک جوڑا نکال کر پہنوں۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی عجیب و غریب لگی کیونکہ انہوں نے مجھے بری میں سارے فینسی اور بڑے ہی مہنگے جوڑے دیے تھے۔ میں اتنے زیادہ کام والے جوڑے گھر میں کیسے پہن سکتی تھی؟ مگر ساس کی خوشی کے لیے میں نے انہیں انکار نہ کیا اور ان کی بات سر جھکا کر مان لی۔ پر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جیسے ہی نہا کر نکلتی تو میری ساس مجھے کہتی، بہو مجھے یہ اپنا پرانا جوڑا دے دو، یہ گندا ہو گیا ہے، میں تمہیں اس کے بدلے بازار سے نیا جوڑا لا دوں گی۔ میں حیران ہوتی کہ بھلا ایک دن کا پہنا ہوا جوڑا کیسے گندا ہو سکتا ہے؟ پھر میری ساس اسی دن مجھے بازار لے جاتی اور میری پسند کا جوڑا مجھے خرید کرنے دیتی اور میرا پرانا جوڑا اپنے پاس رکھ لیتی۔ پھر رات ہوتے ہی وہ جوڑا اٹھا کر چھت پر چلی جاتی جہاں میری ساس کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دن میں 2 سے 3 بار چھت پر بنے ہوئے کمرے میں جاتی تھیں۔ اگر اس بات کا ذکر میں اپنی ساس سے کرتی تو وہ میرے جوڑے رات کے وقت چھت پر کیوں لے جاتی ہیں؟ تب وہ غصہ کر جاتی تھیں اور مجھے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھیں۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اب میں بھی اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ انہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ میں اس بات پر ان سے خفا رہنے لگی۔ پھر ایک روز میری ساس دوپہر کے وقت سوئی ہوئی تھی۔ میں چھپ کر جلدی سے اوپر چلی گئی اور جیسے ہی میں نے اس کمرے میں جھانکا تو مجھے چکر سے آ گئے کیونکہ وہاں میرے سارے جوڑے ایک بدصورت۔ میرا نام روبینہ ہے، میں کراچی شہر کی رہنے والی ہوں۔ میں جب پیدا ہوئی تو میرے والد صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے پورے محلے میں 3 روز تک مٹھائی بانٹی تھی۔ ان کے اس خوشی سے پاؤں بھی زمین پر نہ لگتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بیٹی کی پیدائش پر بھی اتنا خوش ہوتا ہے کیا؟ ہاں جی، یہ بالکل سچ بات ہے کیونکہ میں اپنے 7 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنے 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے 7ویں بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میرے والدین کو بیٹی کی بہت چاہت تھی، اس لیے میری پیدائش پر انہوں نے خوب جشن منایا اور میری پرورش میں انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ میرے والد صاحب نے کراچی کی ایک بہت بڑی مارکیٹ میں اپنی برتنوں کی دکان بنائی ہوئی تھی جو اچھی خاصی چلتی تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے والدین نے مجھے اور میرے 7 بھائی کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ میرے 7 بھائیوں کو میٹرک کروانے کے بعد والد صاحب نے اپنے ساتھ کام میں لگا دیا تھا کیونکہ ان کا کام دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور ان سے اکیلے اتنا کاروبار سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے والد صاحب نے مارکیٹ میں ایک دکان سے 3 دکانیں بنائی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے والد صاحب نے مجھے پڑھنے دیا، مگر میں نے جیسے ہی BA مکمل کیا تو انہیں میری شادی کی فکر لگ گئی تھی کیونکہ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی اور والد صاحب چاہتے تھے کہ اب میری جلدی سے شادی ہو جائے کیونکہ میرے 3 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ خاندان میں کوئی مناسب رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے امی جان نے ایک رشتہ کروانے والی آنٹی کو کہہ دیا اور وہ بہت ہی جلد میرے لیے ایک رشتہ لے آئی تھی۔ لڑکے کا نام جمال تھا اور وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی پوسٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ تھی اور سب سے بڑھ کر کے جمال مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے۔ میری رضامندی سے میرے والدین نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ 2 ماہ بعد میری اور جمال کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ میں دلہن بن کر جمال کے گھر آ چکی تھی۔ جمال کو میں نے اپنی سوچ سے زیادہ بڑھ کر پایا تھا۔ ان میں ہر وہ خوبی تھی جو اچھے مرد میں ہوتی ہے۔ میرے سسرال میں میرا ساس، سسر، شوہر، 3 دیور اور ایک نند رہتی تھی۔ یہ کل 7 افراد تھے، مگر سسرال آ کر میں نے ایک عجیب و غریب بات نوٹ کی کہ میرے سسرال میں 7 افراد تھے مگر کھانا ہمیشہ 8 لوگوں کے لیے پکتا تھا۔ ابھی میری شادی کو 2-3 دن ہوئے تھے، اس لیے گھر کے سارے کام میری ساس ہی کیا کرتی تھی۔ میرے سسر اور شوہر جاب کرتے تھے، اس لیے وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے دفتر چلے جایا کرتے تھے۔ شوہر کی وجہ سے میں بھی جلدی جاگ جاتی اور جب ہمارا ناشتہ کمرے میں آ جاتا تو میں بھی ان کے ساتھ ناشتہ کر لیتی۔
وہ ناشتے کے بعد دفتر چلا جاتا اور میں اپنے کمرے کی صفائی کر کے باورچی خانے میں آ جایا کرتی تھی، جہاں میری ساس ناشتہ بنا رہی ہوتی۔ میرے 3 دیور ابھی چھوٹے تھے اور ان میں سے 2 اسکول جاتے تھے، جبکہ ان سے بڑے والا کالج جاتا تھا، اس لیے صبح سویرے وہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، اور جب وہ تینوں گھر سے نکل جاتے تو گھر میں بالکل خاموشی چھا جاتی، کیونکہ اب گھر میں میری ساس، نند اور میں رہ جاتی تھی۔ ایسے میں میری ساس 2 پراٹھے بنانے کی بجائے 3 بنا لیتی تھی، بلکہ مجھ سے نظر بچا کر ایک چھوٹی سی ٹرے سجا لیتی تھی۔ میری نند وہیں باورچی خانے میں ہی ناشتہ کر لیتی اور پھر سکول چلی جاتی۔ ایسے میں وہ چھوٹی سی ٹرے دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ جاتی، مگر میری ساس میرے باورچی خانے میں ہونے تک وہ ٹرے مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ابھی میری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا، اس لیے میں یہ دیکھ کر سوچتی تھی کہ اس گھر میں 8واں کون تھا جس کے لیے میری ساس ٹرے سجاتی تھی۔ میری ساس نے مجھے بری میں 30 فینسی جوڑے دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں روز جمال کے آنے سے پہلے نہا دھو کر ان کی دی ہوئی بری میں سے ایک جوڑا پہن کر بیٹھوں۔ مجھے فینسی جوڑے پہننے کا کوئی شوق نہ تھا، مگر ساس کے کہنے پر میں روز ایک فینسی جوڑا پہننے لگی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جب بھی نہا کر نکلتی تو ساس مجھے کہتی، بہو اپنا پرانا جوڑا مجھے دے دو، وہ گندا ہو گیا ہوگا، میں تمہیں اس کے بدلے بازار سے نیا جوڑا لے دوں گی۔ ان کی یہ بات مجھے بڑی عجیب و غریب لگتی، مگر میں چپ کر کے انہیں اپنا پرانا جوڑا دے دیتی اور مجھے اس کے بدلے ایک نیا جوڑا لا دیتی۔ میں ان کی یہ بات سمجھ نہ پائی تھی۔ پھر ایک دن میری نند نے اپنے سکول کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھیں۔ میری ساس اور نند نے بازار جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، آج میں تمہیں تمہاری پسند کا جوڑا لے دوں گی۔ میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ بازار چل پڑی۔ ویسے بھی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان خریدا اور پھر وہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر لے گئی، جہاں انہوں نے مجھے میری پسند کا فینسی جوڑا خرید کر دیا۔ پھر اسی وقت میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس نے مجھ سے چھپ کر ایک بچے کے کپڑے خرید لیے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ ہمارے گھر میں اتنا چھوٹا بچہ کون تھا۔ پھر مجھے خیال آیا شاید وہ ہمارے ہونے والے بچے کے لیے ہی کپڑے خرید رہے ہوں گے، مگر پھر میں نے یہ سوچا اب تو یہ خوشی کی بات تھی، اس لیے انہوں نے یہ بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی، بلکہ مجھے وہ کپڑے بھی دکھانے چاہیے تھے۔ خیر یہ تو میں جان گئی کہ وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے تھے اور مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ میں یہ بات اپنے شوہر سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ نیا نیا ساتھ تھا اور وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس کے گھر والوں پر شک کر رہی ہوں۔ اس لیے میں نے ہی یہ بات ان سے نہیں پوچھی تھی، بلکہ میں تو بار بار اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، مگر بار بار یہ بات میرے سامنے آ جاتی تھی، کیونکہ اب میں اس گھر کا فرد تھی اور روز میری ساس کا مجھے کہنا کہ تمہارا کل والا جوڑا گندا ہو گیا ہے، تم نہا کر نیا جوڑا پہن لو اور یہ مجھے دے دو، مجھے یہ سب بڑا عجیب و غریب لگتا۔ بھلا ایک دن میں ایک نیا فینسی جوڑا کیسے گندا ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، نیا جوڑا پہن کر باہر جاتی اور نہ ہی کوئی کام کاج کیا کرتی۔ میں روز نہا کر نیا جوڑا پہن لیتی اور پرانا جوڑا ساس کو دینے کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ میری ساس جوڑا لینے کے بعد بار بار چھت پر بنے کمرے کی طرف دیکھتی تھی، گھر کی چھت پر بنا کمرہ جہاں صرف میری ساس جاتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ وہاں ایسا کیا تھا جو میری ساس کی نظر میں بار بار وہیں اٹھ جاتی تھی۔ پھر ایک دن میں شام کو چائے بنائی تو میں نے سارا دودھ چائے میں ڈال دیا۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تب میری ساس نے دودھ کا پوچھ لیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے تو سارا دودھ چائے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سن کر وہ فکر مند ہو گئی اور اس نے جلدی سے میرے دیور کو بازار سے دودھ لانے کے لیے بھیج دیا اور اس بیچارے نے چائے بھی نہیں پینے دی۔ اس بات نے مجھے مزید حیران و پریشان کر دیا تھا۔ پھر ایسی کئی باتیں ہونے لگیں جس سے مجھے شک ہونے لگا کہ میرے سسرال والے کچھ تو مجھ سے چھپا رہے تھے۔ ساس کا روز مجھ سے نیا جوڑا لا کر دینا اور میرا پرانا جوڑا اپنے پاس رکھ لینا، یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں گھر کے کام کاج کرنے لگی اور اب مجھ پر کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے گھر کے سارے کام کاج میری ساس کر دیا کرتی تھی
اور شام کے وقت میری ند اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، مگر میں اوپری والی منزل کے کمرے تک کبھی نہیں گئی تھی کیونکہ میری ساس اس کی صفائی کر دیا کرتی تھی، اور وہ یہ سب اس وقت کرتی تھی جب میں اپنے کمرے میں آ جاتی تھی تاکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ مگر کب تک ایسے چلتا؟ آخر میں بھی اس گھر کی بہو تھی، یہ لوگ مجھ سے یہ راز کب تک چھپا سکتے تھے؟ اور پھر وہی ہوا، ایک دن میں نے دوپہر کا کھانا پکایا۔ دوپہر کے وقت میں اور میری ساس ہوتے تھے، مگر میں نے اپنے تینوں دیور اور ان کا بھی کھانا پکاتی تھی کیونکہ وہ عام طور پر دن کے 2 بجے تک گھر آ جاتے تھے، مگر میں اور میری ساس 12:30 بجے تک کھانا کھا لیتے تھے۔ اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کھانا کے بعد اپنی ساس کو بتایا کہ میں اپنے کمرے میں آ گئی ہوں۔ طبیعت خرابی کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے سوچا کہ سر درد کی گولی لے لوں، اس درد سے تو آرام آ جائے گا، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں برآمدے میں ہی تھی کہ میں نے باورچی خانے میں اپنی ساس کو ایک پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم دونوں ساس بہو نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ یا کیا اچانک میری ساس کو پھر سے بھوک لگ گئی تھی؟ میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچا، اور اس وقت میں حیران و پریشان رہ گئی جب وہ میری ساس نے وہ پلیٹ ٹرین میں رکھ دی اور اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کر باورچی خانے سے باہر نکلی، سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانے لگی۔ میں جلدی سے برآمدے کے پلر کے پیچھے چھپ گئی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لیں، اور پھر میں نے اپنی ساس کو اس کمرے میں کھانا لے جاتے دیکھ لیا۔ ابھی میں وہیں کھڑی تھی کہ اچانک ساس نیچے آئی اور میرے بڑی کے جوڑے کو جو گندا گندا کہہ کر مجھ سے لے لیتی تھی، وہ فینسی جوڑے کو بھی اٹھا کر چھت پر لے گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اور اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ کیوں مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا جا رہا تھا؟ کہیں میری ساس میری شادی والے جوڑوں پر کوئی جادو یا تعویذ تو نہیں کر رہی تھیں؟ میرے دماغ میں ایسی بہت سی باتیں آ رہی تھیں۔ میں اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ آخر چھت پر کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ میں یہ بات سوچ کر اپنے سسرال والوں سے خفا ہو گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بھلے کے لیے تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب ساس کو سارا دن باتوں میں لگائے رکھوں گی اور اوپر جانے ہی نہیں دوں گی۔ اگلے روز میں نے نیا جوڑا فینسی پہننے سے انکار کر دیا، اور تو میری ساس نے خوب ڈانٹا اور کہا کہ بہو، اسے ہمارے گھر کی رسم سمجھو، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے ڈر تھا کہیں میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اس لیے میں نہا دھو کر ساس کا دیا ہوا جوڑا پہن لیا اور اپنا اترا ہوا جوڑا ساس کو دے دیا، مگر میں منصوبے کے مطابق ساس کو سارا دن باتوں میں لگائے رکھا۔ آج دوپہر کو انہیں اوپر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ مجھے ان کے چہرے سے واضح پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کو میرے شوہر جمال آئے تو میں مجبوراً ساس کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر میری نظریں ساس کے کمرے کی طرف تھیں۔ رات کے 9 بجے پھر اسی طرح میری ساس ایک ٹرے اور میرا اتارا ہوا جوڑا لے کر چھت پر چلی گئی تھیں۔ میں چھپ کر انہیں دیکھتی رہی۔ اب تو اس راز کو جاننے کے لیے میرے سر پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن اس کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں کون ہے اور میرے اتارے ہوئے فینسی جوڑوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور آخر کار مجھے وہ دن اور موقع مل ہی گیا تھا۔ اس دن جب میری ساس نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تو میں نے سوچا اب یہ موقع اچھا ہے، میں اس کمرے میں جھانک لوں، اس لیے میں جلدی سے اوپر والی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایسا کرتے ہوئے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی دروازے سے اندر نہ آ جائے، مگر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے میں رکی نہیں اور اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ اور جیسے ہی میں نے اس میں جھانکا تو آگے کا منظر دیکھ کر مجھے چکر آ گئے اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک اب نارمل بچی تھی جو سامنے بستر پر لیٹی پڑی تھی، اور میرے سارے کپڑے سامنے ایک ہینگر پر لٹکے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ میں اس سے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور سب گھر والے ہی
میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ساس کہنے لگی، شکر ہے روبینہ تم ہوش میں آ گئی، ورنہ میں تو تمہیں اوپر والے کمرے کے سامنے بے ہوش دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں نے اس کمرے میں جھانکا تھا، اس لیے میں نے گھبرا کر اپنی ساس سے پوچھا کہ اوپر والے کمرے میں کون تھا اور وہاں میرے سارے فینسی جوڑے کیوں لٹکائے ہوئے تھے۔ یہ سن کر میری ساس کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، یہ بات میں نے تم سے اس لیے چھپائی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح ڈر جاؤ گی، مگر تم خود ہی اس تک پہنچ گئی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہنے لگی، وہ میری بیٹی ہے جو کہ اس وقت 18 سال کی ہو چکی ہے، مگر اس کا وجود ایک چھوٹے بچی کی طرح ہے۔ دراصل میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، مجھ میں مزید بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور یہ بات اس وقت مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دی تھی کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری ایک اور بیٹی بھی پیدا ہو، اس لیے میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی تھی اور میں نے یہ بات سب سے چھپا لی، مگر یہ بات اپنے شوہر سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس لیے جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہوئے، ناراض ہوئے، اور اس نے مجھ سے کہا، اسے ضائع کروا دو کیونکہ ڈاکٹر صاحبان نے تمہیں منع کیا تھا کہ اب تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم بچہ پیدا کرو، مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اس نے مجھے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میری بیٹی ہے اور یہ بچی نارمل نہیں تھی، مگر اب میں اسے ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا ورنہ میری جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ مجھے اس وقت 8واں مہینہ تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ سائنس خدا نہیں تھی، اس لیے ان کی کہی ہوئی بات جھوٹ بھی تو ہو سکتی تھی، مگر مجھے ڈاکٹروں کی بات پر اس وقت یقین آیا جب یہ بچی اس دنیا میں آئی، اور ہم سب لوگ ڈر گئے تھے کیونکہ یہ نارمل انسان کا بچہ لگ ہی نہیں رہا تھا، اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ سب لوگوں نے مجھ پر بہت غصہ کیا، یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس بچی کو کوئی بھی گھر نہیں لے آنے کو تیار تھا، سب کا کہنا تھا اس بچی کو کوئی میڈیسن دے کر یہیں ختم کر دیا جائے یا پھر کسی فلاحی ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں، مگر میں اس کی ماں تھی، میں اسے کیسے مار سکتی یا پھر اکیلے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں سے خوب جھگڑا کیا اور ضد کر کے اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی، اور پھر سب کے فیصلے کے مطابق اس بچی کو اوپر والی چھت کے کمرے میں رکھا گیا تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ اوپر میرے علاوہ کوئی نہ جاتا اور میں خود ہی اس کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ اس کے بہن بھائی بھی تمہاری طرح دیکھ کر ڈر جاتے تھے، مگر میری تو یہ اولاد تھی اور میں نے اسے جنم دیا تھا، اس لیے مجھے اس کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ تمہاری شادی سے کچھ دن پہلے میں نے اسے تمہاری بری دکھائی تھی، تب میری بیٹی ضد پر اڑ گئی کہ مجھے بھی ایسے ہی جوڑے چاہیے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے یہ جوڑے دے دیں اور اپنی نئے جوڑے بنوا لیں بہو کے لیے، مگر اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کیونکہ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ شادی کے بعد ایک ایک کر کے یہی جوڑے وہ اوپر آ کر تمہیں دے جاؤں گی۔ پھر شادی کے بعد میں تم سے کیسے یہ جوڑے مانگ سکتی تھی کیونکہ تم نے ابھی تک کوئی جوڑا پہنا ہی نہیں ہوا تھا۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میرے دماغ میں ایک یہی ترکیب آئی کہ میں تمہیں روز ایک جوڑا پہننے کو کہوں اور اگلے روز تم سے کسی بھی بہانے سے وہ جوڑا لے کر اپنی بیٹی کو دے دوں اور تمہیں بازار سے نیا لے کر دوں۔ روبینہ، میں اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی، چاہے وہ 18 سال کی ہو گئی ہے، مگر وہ انتہائی ضدی اور چڑچڑی سی ہے، وہ اپنی ہر بات منوا کر ہی رہتی ہے۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی اور پھر مجھ سے کہا، روبینہ بیٹی، کبھی کبھی جب میں بیمار ہو جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کون خیال رکھے گا، تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ان ڈاکٹروں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس بیچاری کو اتنی زیادہ تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ اپنی ساس کو یوں روتا ہوا دیکھ کر میں نے انہیں معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دوستو، انسان
اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایسی غلطی بھی کر لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ لالچ بھی ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، اس لیے خدا سے بہت زیادہ مانگنے کی بجائے اپنی بہتری ہی مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر اس کی ساس ڈاکٹر کی بات مان لیتی تو آج اس کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ سچ کہتے ہیں نا، زیادہ عقل مند ہونا بھی انسان کو نقصان دیتا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، جو ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی نعمتوں کو ترستے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین اور ثم آمین، اور جن کی اولاد ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والے بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں، جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔